لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ نبی کی ذات کا صلوات الصلاة والسلام علی عبد اللہ علی حبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وَقَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ نبی علیہ السلام کی آل پر اور نبی پر درود سارے بندے مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں نبی کی آل پر درود پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو، گناہ اور ہم سارے گناہگار ہیں، گناہ زیادہ ہو، گناہ زندگی پر زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، زندگی پر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے تو عورتیں کتنی چیزیں استعمال کرتی ہیں، زنگ اتر جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جن کی زندگی پر گناہوں کا زنگ لگ جائے وہ میری اولاد پر اور مجھ پر درود پڑھے، اللہ درود کے صدقے میں تمہاری زندگی سے گناہوں کی نحوست بھی اتار دے۔ نحوست ہوتی ہے نا گناہوں، نحوست اتر جائے گی درود کی وجہ سے۔ اب مل کے پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ جو لفظ ہے نا منافقت، منافق کافر نہیں ہوتا، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ منافق کافر ہوتا ہے، منافق مسلمان ہوتا ہے۔ تو فرمائیں گے منافق لوگ، منافق کتنا برا لفظ ہے لیکن وہ کافر نہیں، وہ مسلمانوں میں۔ نبی فرماتے ہیں جو قوم، جو قبیلے، جو خاندان مجھ پر اور میری اولاد پر
درود پڑھتے ہیں نا، اللہ درود کے صدقے میں اس خاندان سے منافقت جیسی بیماری بھی دور کرتا ہے۔ درود کے صدقے، درود کے صدقے میں فقط منافقت جیسی بیماری ختم ہو جائے، بندہ مومن ہو جائے۔ آپ سارے لوگ یہاں موجود ہیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسی محفل نصیب ہوتی ہے کہ بندہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے موقع ملتے ہیں کہ بندہ اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے، کہتا ہے میں فلانی جگہ پہ گیا تھا، وہاں یہ بات سنی تھی، بس میں نے سب چھوڑ دیا۔ وہ جو تقدیر بدلنے والی بات ہے وہ میں ابتدا میں لے آتا ہوں۔ ہمارے بھائی، میں جب باہر سے شام سے آیا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ملک صاحب، یہ جب میں پاکستان سے گیا تھا آپ کی یہ حالت نہیں تھی، اب یہ کیفیت کہاں سے آئی؟ اب جو اس نے بیان کیا، جو جس نے اس کو بدلا، بندہ 60 سال میں بھی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، 70 سال میں بھی اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کا موقع دے تو وہ یعنی اللہ گناہگار بندوں کی انتظار میں ہے۔ تھوڑی سی یعنی آواز واضح نظر آئے، ڈبل نہ کرنا۔ اللہ گناہگار بندوں کی انتظار میں ہے کہ تم 40 سال بھی میری بارگاہ میں نہیں آئے نا، آج آ جاؤ، میں آج معاف کر دوں۔ 40 سال نہیں آئے، آج آ جاؤ، آج معاف۔ 60 سال تم میری بارگاہ میں نہیں آئے، 60 سال غفلت میں گزارا، لیکن میں اللہ تیری انتظار میں ہوں، تو آ جا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آ جا۔ اکیلا آتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے نا، تو جن ہستیوں کو میں نے وسیلے کے طور پر بھیجا ہے ان ہستیوں کو میری بارگاہ میں لے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اتنی سادہ گفتگو آپ کو کبھی نہیں کچھ سنائے گا۔ تو شرمندہ ہے نا، تو پشیمان ہے، اکیلا آتے ہوئے جھجکتا ہے کہ اتنے گناہ کیے ہیں، آج اکیلا آ جا۔ نہیں دل چاہتا اکیلا آنے کو نا، تو مصطفیٰ سے لے کے مہدی تک حسن کو لے آ، حسین کو لے آ، سجاد کو لے آ، باقر کو لے آ، جعفر صادق کو لے آ، ان کی ماں فاطمہ کو لے آ۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ تو لے آ ان کو سفارشی اور وسیلہ بنا کے میری رحمت کو ٹھاٹھے مارتے دیکھنا۔ بندے تیرے آنے میں دیر ہوئی ہے، ہمارے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ۔ بندہ میرے 50 سال کے گناہ نے، میں کیویں جاواں مسیح تے؟ اللہ نے 50 سال کے گناہ تو معاف تو میں نے کرنے ہیں، یا تو میرے علاوہ کوئی در دکھا، اس کے علاوہ کوئی دار نہیں ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس بندے پر اللہ پتہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بندہ گناہ اپنا معاف کرتا ہے، یعنی جنتی خود بنتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اس پر۔ جس طرح ایک آدمی کا اونٹ گم ہو جائے، سامان سمیت اونٹ گم ہو،
اب وہ سارا دن گھومتا رہا، اونٹ سرمایہ تھا، اونٹ ہی اس کا کاروبار تھا، اونٹ ہی سارا سلسلہ تھا، اونٹ پر سامان لگا ہوا تھا، اب پریشان بیٹھا ہے۔ اچانک کوئی اسے آ کے خبر دے 3 دن کے بعد کہ تیرا اونٹ مل گیا۔ جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، کیسی کیفیت ہوگی اس کی؟ جس کو اونٹ مل جائے اور سامان مل جائے تو خوش ہوگا نا۔ بندے کی توبہ پر بھی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اونٹ گم ہونے والا خوش ہو گیا کہ میرے بندے نیک ہو گئے، میرے بندے اچھے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ملک ظفر صاحب کو میں نے کہا کہ یہ تبدیلی کیسے آئی، تو وہ کہتا ہے کہ آپ جب باہر گئے تھے تو مجھ پر کیس ہو گیا تھا، میں جیل چلا گیا، تو میں نے کہا جب جیل آ گئے ہیں تو قرآن ہی پڑھ لیتے۔ میں نے مذاکر کہا اگر پہلے پڑھا ہوتا تو شاید جیل ہی نہ جاتا۔ اگر میری سمجھ آ گئی تو پہلے اگر قرآن پڑھا ہوتا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے بھائی، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ بولو میرے ساتھ، یہ جو قرآن ہے یہ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ جو آپ کی موٹر سائیکل ہے باپ یا گاڑی ہے، اس گاڑی جو آپ نے خریدی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی یا گائیڈ بک ہے۔ اس میں کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کاپی پر کیا لکھا؟ اس کاپی پر لکھا، ایک طرف تصویریں ہیں، ایک طرف لکھا ہوا ہے۔ تصویروں میں کوئی ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ کرنا، اور باقی لکھا ہوا ہے کہ یہ مشینری ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو اتنی دیر کے بعد چیک کرنا ہے، اتنے میل چلنے کے بعد تیل بدلنا ہے، اور اس سمت چلانا ہے یا ایسی کیفیت میں اس کو رکھنا ہے۔ یہ کس پر لکھا ہے؟ بولو، گائیڈ بک پر۔ اتنا آسان لفظ ہے، سارے بولو۔ کیا کاپی کا نام کیا ہے؟ گائیڈ بک۔ گائیڈ بک، گائیڈ بک، توجہ رکھو، گائیڈ بک۔ کمپنی کہتی ہے، اور بچے بات سنو، کمپنی کہتی ہے، کمپنی اس گاڑی کو کمپنی کی ہدایت کے مطابق چلاؤ گے تو دیر تک چلے گی۔ اگر سمجھ آئے تو بندے کو بولنا چاہیے، اگر سمجھ آئے تو چپ رہنا، کوئی بہادری نہیں کہ بندہ کہ میں نے سمجھ کے آئی سی میں این جی نہیں بولیا۔ بندے کو سمجھ آئے تو بندے کو بولنا چاہیے کہ میں نے سمجھ آ رہی ہے۔ گائیڈ بک کے مطابق اگر وہ مشین چلاؤ گے، کوئی بھی مشین ہے، تو وہ دیر تک چلے گی۔ کمپنی کی ہدایت کے مطابق چل رہی ہے تو دیر تک چلے گی۔ کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا، ہر مشین کے ساتھ جو گائیڈ بک ہے تو کسی کارخانے والے نے انسان بھی تو بنایا ہے۔ کیوں نہیں بول رہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ جو آپ کی مشین ہے، یہ مشین ہے، اس مشین کا کوئی کاریگر ہے نا؟ اس مشین کو کس نے بنایا؟ کس نے؟ بولو، اللہ نے بنایا۔ یعنی آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ تو بندہ ہمت کر کے کہ میں اپنی مرضی نہ پیدا ہوں، بس یہی اوقات ہے نا کہ جس میں ٹہل ٹہل کر چلتے ہو، اس میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جس زمین پر ٹہل ٹہل کر چلتے ہو، اس میں آنا ہماری مرضی کا نعرہ تکبیر، نہیں۔ سبحان نعرہ اللہ، رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ تحقیق۔ اس کمپنی کے مالک نے یہ انسان بنایا ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ دوبارہ متوجہ ہو جاؤ، یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ جس زمین پر ٹہل ٹہل کر چلتے ہو، اس میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے۔ گواہی تو نہیں آ سکتے۔ اس میں آنا تیری اور میری مرضی کا نہیں، جانا بھی تیری اور میری مرضی کا نہیں۔
تو جب آنا تیری مرضی کا نہیں، جانا تیری مرضی کا نہیں، تو رہنا تیری مرضی کا کیوں؟ کیا بات ہے، تم سمجھ آئیے کرتے ہیں، اور آنا بھی تیری مرضی کا نہیں۔ وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے، اس میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ بولو یار، جس کو جہاں چاہے بھیجے۔ بندے سارے جڑے دیکھ رہے ہو نا، بندے قبلہ خطیب کا لہجہ، انداز، تلفظ اینڈ چیک کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں نا، میری طرف دیکھو۔ کبھی کبھی بیچارے خطیب کا بھی حق بنتا ہے نا کہ بندوں کو چیک کرے بندے سن کیا رہے ہیں۔ بولو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ حق بنتا ہے۔ تو پھر دیکھو میری طرف، حق بنتا ہے، دیکھو کہ میری طرف حق بنتا ہے۔ بندہ محفل میں نہ بیٹھا ہو نا، ذہنی طور پر موجود ہو نہ ہو اور جسمانی طور پر ہو، تو باتیں نبی بھی کرے بندے نہیں سنتے، کیونکہ جب ذہنی طور پر حاضر ہی نہیں۔ اگر ذہنی طور پر حاضر ہو تو میری بات سمجھ آئے گی۔ وہ جس کو جہاں چاہے بھیجے، اس کی مرضی ہے، اختیار ہے نا اس کو۔ اب کون سنے گا کون سمجھے گا، میں چیک کرتا ہوں۔ وہ چاہے کسی کو امیر کے گھر بھیجے، وہ چاہے کسی کو غریب کے گھر بھیجے، اس علاقے والوں وہ چاہے کسی کو تمہارے گھر بھیجے، وہ چاہے کسی کو اپنے گھر بھیجے۔ اپنے گھر بھیجتا ہے نا کسی کو، وہ پوری کائنات میں فقط علی ہے جو اس کے گھر میں آیا۔ پوری کائنات میں، سبحان اللہ، پوری کائنات میں فقط علی ہے جس کو اس نے اپنے گھر میں بھیجا، باقی سب کو لوگوں کے گھر میں بھیجا۔ ایک علی ہے جسے اس نے اپنے گھر میں بھیجا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، پیغام سن لینا۔ میں نے ظفر صاحب سے پوچھا کہ پھر تبدیلی کیسے آئی؟ کہتے ہیں میں جب جیل میں تھا نا، میں نے ایک سید سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پیاس کا غلبہ تھا۔ یہ بات سن کے آپ کے اندر مزاج بدلے گا، اندر۔ بعض دفعہ یہ لمحات اللہ نصیب کرتا ہے کسی بہانے۔ کہتا ہے میں نے نا سبق پڑھنے کے بعد ایک جیل کے لڑکے سے کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ، پانی لے کے آ گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے شاہ جی کہتے ہیں کہ شکریہ کس بات کا؟ برف آپ کے گھر کی، کولر آپ کے گھر کا، یہ بچہ جیل کا قیدی ہے۔ تو کہتا کہ بلا یہ اپنی جگہ پہ باتیں ہیں، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے پانی پلایا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ زندہ دل ہو نا بندہ تو ملامت ہوتی ہے۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جس میں یاد خدا ہو، جس میں یاد خدا نہ ہو وہ دل مر جاتا ہے۔ دل مردہ ہو جائے تو بندے چٹے دن حسین کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب ضمیر مر جائے نا، ضمیر زندہ ہو تو پھر بندہ تڑپتا ہے نا۔ جب ضمیر ہی مر جائے، جب ضمیر مر جائے تو نہ بات نبی کی اثر کرتی ہے، نہ قرآن کی اثر کرتی ہے، نہ ماں کی اثر کرتی ہے، نہ باپ کی اثر کرتی ہے۔ جب بندہ مردہ ضمیر ہو جائے، مر جائے، ضمیر مر جائے۔ کہتا ہے شاہ صاحب آپ کہتے ہیں میں شکریہ ادا نہ کروں، میرا ضمیر زندہ ہے۔ سننا، ضمیر زندہ ہے، میں نے اس لیے شکریہ ادا کیا۔ میرے کندھے پہ ہاتھ مار کے سید نے کہا ملک صاحب، اور پانی پلانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے، کبھی پانی بنانے والے کا بھی شکر ادا کیا۔ میرے بھائیوں میں کچھ کہہ رہا ہوں، کبھی پانی بنانے والے کا، جتنا پانی پیتے ہو ہر روز، کبھی شکر ادا کیا ہے؟ صبح کی نماز واجب ادا کی ہے، ظہر کی پڑھی ہے، قرآن کو پڑھا ہے، پانی بھی اسی نے دیا ہے نا۔ اچھا آج کل مہنگائی کا دور ہے، چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 30 روپے کی، 30 روپے۔ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ دکاندار ہیں مثلا، انہوں نے کہا شاہ جی قبلہ ملک صاحب رکو، رک گئے، بیٹھو بھائی، بچے 2 چائے بھیج دے، 7 بوتل بھیج دے، یا پانی بھیج دے، یا بسکٹ کا پیکٹ بھیج دے۔ اب آپ کھا رہے ہیں، کل
اس دکان سے بغیر سلام کے گزر کے دکھاؤ. بولو میرے ساتھ, کتنا خرچہ آیا؟ 100-150 روپیہ. کوئی با ہمت ہے جو ایسے ہی گزر جائے, اس طرح منہ کر کے؟ میں کہتا ہوں گزر کے دکھاؤ. کہتے ہیں قبلہ نہیں, اندر بھی تو ایک انسان ہے نا. وہ کہتا ہے خبردار, کل اس دسترخوان سے کھایا تھا, سلام کیے بغیر نہیں گزرا جاتا. اور کتنے ذہین لوگ ہو جو ایک وقت کا چائے اور پانی کا انتظام کرے, اس کی دکان پر بغیر سلام کے نہیں گزرتے جس نے ماں کے شکم میں بھی روزی کا انتظام کیا تھا. اس کے گھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر. تیرے اندر مزاج نہ بدلے, اس کا مطلب ہے مردہ ضمیر ہو چکے. اذان کس کے گھر سے آئی؟ اللہ کے گھر سے. مؤذن نے اپنی مرضی سے نہیں کہا, اسے کسی نے کہا ہے کہہ دو اللہ اکبر. اور پھر ایک مرتبہ بھی کافی تھا. اللہ اکبر ایک مرتبہ, اللہ اکبر بس, اشہد ان لا الہ. اللہ کہتا ہے نہیں, میرے بندے تھوڑے سے غفلت میں ہیں, ایک مرتبہ پھر کہہ گئے. ایک مرتبہ پھر کہتے اللہ اکبر. نہ اب بھی نہیں, ایک مرتبہ پھر کہتے, 4 مرتبہ کہہ دے تاکہ اسے احساس ہو کوئی بلا رہا. 4 مرتبہ کہہ دے. یہ جس نبی کے عشق میں آپ ہو نا, نبی کو ہماری بخشش کا بہانہ بنا کے اللہ نے بھیجا ہے. اس کے صدقے میں ساری امت کے گناہ معاف کر. میں کچھ کہہ رہا ہوں, اس کے صدقے میں نبی پاک پر درود پڑھنے کے بارے میں نے ایک جملہ پڑھا ہے کتاب میں کہ شہد کی مکھی جانتے ہو, شہد کی مکھی کو نبی نے بلایا. کس کو بلایا؟ میں بندے کی سے گالی کی تھی, مکھی کی گالی کی. مکھی کو بلایا. میری طرف دیکھو, مکھی نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئی. کون آ گئی؟ بولو یار, مکھی آ گئی. مکھی کو اب کون سمجھے گا, میں اسے داد دوں گا, میں داد دوں گا اسے. مکھی کو نبی نے کہا, مکھی یہ جو تو رس چوستی ہے کلیوں سے, یہ رس تو کڑوا نہیں ہوتا. اب کون زبان بولے گی جس کو اللہ نے عشق محمد میں مخلوط کیا ہے اور نبی کے صدقے میں یہ زبان چلتی ہے. مکھی یہ جو رس چوستی ہے, یہ رس تو کڑوا ہوتا ہے. ہاں نبی اللہ, تیرے چھتے میں جا کے میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب کس کو زبان ہے نبی کے صدقے میں بولے؟ چپ رہنا کوئی بہادری نہیں کہ بندہ کہ میں نے سمجھ آئی اس نے میں نہیں بولے. اب گالی مکھی دی سی, مکھی دی نہیں, نبی کی گل کر رہے ہیں, نبی کی بات کر رہا ہوں. مکھی یہ تو رس چوستی ہے, رس کڑوا ہوتا ہے, یہ تیرے چھتے میں جا کر میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ عزت نبی کی قسم, مکھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. کہا نبی اللہ, جب کڑوا رس چوس کے چھتے کی طرف جاتی ہوں, تیری عزت کی قسم تجھ پر اور تیری اولاد پر درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں. سبحان اللہ. سارے بولو بھائی, کیا مطلب کہ رس درود کے صدقے میں میٹھا ہو جاتا ہے. کڑوا جو ہے نا, کڑوا, آپ پتی گلاب کی چوس کے دیکھیں کڑوی ہے, موتیے کی چمیلی کی کڑوی ہے. مکھی کہتی ہے تیری عظمت پر جب درود پڑھتی ہوں تیری اولاد پر اور تجھ پر, اللہ اس میں درود والی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. درود میٹھا ہے نا. میری طرف دیکھو تو جملہ کہوں, اگر قبلہ رس کڑوا ہو تو درود کے صدقے میٹھا ہوتا ہے. تو جس جگہ طبیعتیں کڑوی ہوں, جس جگہ مزاج کڑوے ہوں, مزاج, وہاں پر اگر درود پڑھو گے نا
تو مزاج میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے گی. اب پڑھو سارے مل کے اللہم. اچھا جی، بات وہ آگئی جو میں نے ابتدا میں کی تھی. یہ جو مشین ہے، یہ مشین کا کاریگر خالق کون ہے؟ اللہ. موٹر سائیکل آپ نے بنائی، پنکھا آپ نے بنایا، موٹر، مشین، سلسلے، استری. استری اگر کپڑے استری نہ کرے تو وہ کارآمد ہے یا بیکار؟ بولو سارے. میں گھراں دی گل کر رہا، گھراں دی. استری کا وجود ٹھیک ہے، اچھی لگ رہی ہے، لیکن کام نہیں کر رہی تو بیکار ہے. پنکھے کا مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا. اگر ہوا نہ دے تو بیکار ہے. اسپیکر کا کام کیا ہے؟ آواز پہنچانا. اگر آواز نہ پہنچائے تو بیکار ہے. آپ کی بنائی ہوئی چیزیں مقصد پورا نہ کریں. کیا بات ہے تاری، کیا بات ہے تاری، کیا بات ہے. آپ کی بنائی ہوئی چیزیں قبلہ مقصد پورا نہ کریں تو وہ بیکار ہے. تو کسی کارخانے والے نے تمہیں بھی تو بنایا ہے کسی مقصد کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگر مقصد پورا نہ کرے تو وہ انسان بیکار ہے، وہ بندہ نہیں. بندے کا معنی ہے بندہ ہوا. بندے کا بے نون دال ہے، بندہ ہوا. بندہ معنی کی یعنی کسی کا پابند. اگر یہ پابند نہیں تو بندہ نہیں. اگر یہ کسی کا پابند نہیں تو اسے بندہ کہلانے کا حق نہیں ہے. اس بندے کو جب اللہ نے خلق کیا، بھیجا، اس کے ساتھ بھی ایک گائیڈ بک بھیجی ہے. اگر آپ میری بات کو سن رہے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو، تو مزاج بدلے گا. موٹر سائیکل کے ساتھ گائیڈ بک، مشین کے ساتھ گائیڈ بک، پنکھے کے ساتھ گائیڈ بک، جوسر کے ساتھ گائیڈ بک، موٹر سائیکل کے ساتھ گائیڈ بک، کار کے ساتھ گائیڈ بک. یہ جو مشین پیدا کی ہے اللہ نے، اس کے ساتھ بھی ایک گائیڈ بک بھیجی ہے جسے قرآن کہتے ہیں. بندے کے ساتھ آنے والی گائیڈ بک کا نام کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ قرآن مجید. اس گائیڈ بک پر اس کے بارے میں لکھا ہے اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے جاگنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، ان کو ماننا ہے، ان کو نہیں ماننا، ان پر صلوات پڑھنی ہے، ان پر نفرت کرنی. یہ سب کچھ گائیڈ بک میں لکھا ہے. اور پھر گائیڈ بک میں نا توجہ رکھنا، اللہ یہ جو آپ کے جیب میں موبائل ہے، اس میں دو طرح کے میسج، ایک آڈیو، دوسرا تو مونڈ ہے ویڈیو. بولو تو صحیح. آڈیو، ویڈیو. آڈیو میں فوٹو نہیں ہوتی، آواز آتی ہے. آڈیو میں فوٹو نہیں ہوتی، آواز آتی ہے. جس سے یہ سمجھ آ گئی بات، عشق مصطفیٰ کی معراج ہو جائے. میں آڈیو کی بات کروں. آڈیو میں فوٹو نہیں آتی، آواز آتی ہے. جو بندہ جانتا ہے نا ویڈیو آڈیو کو، وہ کہتے ہیں یہ آواز فلاں کی ہے. وہ کہتا ہے نہیں تجھے نہیں پتا، میرے پاس اس کی ویڈیو ہے، یہ تو فلاں کی ہے. یعنی جس کے پاس ویڈیو ہوتی ہے اس کے پاس ثبوت ہوتا ہے. دو قسم کا میسج، ایک آڈیو، ایک ویڈیو. تو سمجھے گا میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. اس مشین کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے دو طرح کا میسج بھیجا، ایک آڈیو، ایک ویڈیو. اگر خاموش ہو تو میں دعوت دیتا ہوں بولنا. اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے. اللہ کے آڈیو پیغام کا نام. عدالت میں جاؤ نا، کہو جی یہ آڈیو ہے، جج کہتا ہے اس کی ویڈیو لے کر آؤ. جج کہتا ہے اس کی ویڈیو لے کر آؤ. کہاں تک سمجھاؤں؟ جج کہتا ہے اس آڈیو کی
ویڈیو لے کر آؤ، جسے آڈیو سے سمجھ نہ آئے اسے ویڈیو دکھاتے ہیں، جسے آڈیو سے بات سمجھ نہ آئے اسے ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے آڈیو پیغام کا نام میرے طرف دیکھو، اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے۔ جسے آڈیو سمجھ نہ آئے اللہ کے کلام کی ویڈیو مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ اللہ کے کلام، اللہ کی ویڈیو نہیں، لفظوں کی غلطی نہ کرنا، اللہ کے کلام کی ویڈیو۔ میں جدا کر کے جا رہا ہوں، بچے سمجھے تو یہ غلط فہمی میں، اللہ کی ویڈیو نہیں، اللہ کے کلام کی۔ بولو اللہ کے کلام کی ویڈیو، اونچا بولو کہ نا سمجھیے یار، سائنس والے بیٹھے ہو۔ اللہ کے، شاباش، اللہ کے، میری طرف دیکھو قبلہ، میری طرف دیکھو سارے، میں جھلک دکھاؤں اللہ کے کلام کی ویڈیو کی جھلک، اللہ کے کلام کی ویڈیو کی جھلک۔ نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے، نہ مصطفیٰ گلی بدلتا ہے۔ تو بات میری سمجھ آئیے، اللہ کے کلام کی ویڈیو، اللہ کے کلام کی ویڈیو کی جھلک۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ، اس بی بی کا مکان اگر اس گلی میں ہے، یہ جو گستاخ ہے بی بی، کوڑا پھینکتی ہے، بولو بولو، تسی بی بی تو ڈردے ہو تو دسو وہ کوڑا پھینکتی ہے۔ یہ اپنی اپنی بیوی تو ڈرتے ہیں، کوڑا پھینکتی ہے، کوڑا۔ دیکھو میں بات کو روک دیتا ہوں یہاں، قبلہ کے اشارے پر میں نے روک دیا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کہ میری زوجہ محترمہ کوئی حور نما شخصیت ہو، چپ کر گئے چند سارے انجی ڈر گئے ہو۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں چاہتی ہیں کہ میرا سرتاج کوئی فرشتہ صفت انسان، فرشتہ صفت انسان۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زوجہ حور نما شخصیت۔ وقت ضائع نہیں کروں گا، میری طرف دیکھو، یہ آج مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو، حل ہو سکتا ہے، گھر جا کے میرا پیغام دینا، حل ہو سکتا ہے۔ حور نما شخصیت آپ چاہتے اور زوجہ محترمہ چاہتی ہے کہ میرا سرتاج کوئی فرشتہ صفت انسان ہو، یہی حل ہے۔ میں حل بتاؤں اس کا، حل یہ ہے کہ بی بی، اللہ نے فرشتے جنت کے لیے بنائے ہیں، فرشتے جہنم نہیں رہ سکتے۔ پہلے اپنے گھر کا ماحول جنت بنا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلے اپنے گھر کا ماحول جنت بنا، تیرا شوہر بھی فرشتہ صفت بن جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے، میری طرف دیکھو سارے، آپ سے گزارش ہے، اللہ نے حوریں انسانوں کے لیے بنائی، پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کرو تو عورتیں خود بخود حور نما نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پالے نبی علیہ السلام کی ذات پر۔ وہ بی بی جو کوڑا پھینکتی ہے کون ہے؟ کافرہ، بولو کافر، دشمن ہے نا، بی بی نبی کی دشمن ہے، کوڑا پھینکتی ہے۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ اس گلی میں نہ جائے، بی بی گستاخی کرتی ہے۔ سننا سیرت نبی، پیغمبر فرماتے ہیں مہدوی تو خطیب ہے، اگر میں گلی میں نہ جاؤں اسے ہدایت کون دے گا؟ میں نہ جاؤں تو اسے ہدایت، میں اس گلی میں نہ جاؤں تو اسے ہدایت، بولو سارے، اسے ہدایت کون دے گا؟ میں کہتا ہوں نبی اللہ یہ گستاخی کرتی ہے۔ یہ جملے جو میں کہنے لگا ہوں نا، میں تقریباً 10 منٹ تک اپنے موضوع کو سمیٹ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جملے سن لینا۔ نبی اللہ نہ جاؤ
جملہ سنو گے میں داد دوں گا. نبی فرماتے ہیں میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا. کس نے سنا؟ میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا, میں تو کردار دکھا کے مزاج بدلنے آیا. میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا, میں کردار دکھا کے, میں پھر سن لو, کردار دکھا کے مزاج بدلنے آیا ہوں. اگلا جملہ سنو, نبی اللہ کردار دکھا کے مزاج بدلنے آئے ہیں. ایک دن نبی آئے, وہ نہیں آئے. لوگ کہتے ہم جیسا تھا, ہم جیسا ہوتا تو کہتا شکر ہے آج جان چھوٹ گئی. لیکن نبی نے کہا آج بی بی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے. کہا ہم پتہ کرنے جائیں, ہم اس بڑھیا کا جو کوڑا پھینکتی تھی پتہ کرنے جائیں. سارے دیکھو گے بہتر. نبی دروازے پہ آئے, بی بی کلمہ نہیں پڑھتی, کافرہ بی بی کے دروازے پر میرے نبی نے اندر جانے کی اجازت مانگی. لاؤ سیرت نبی کے لیے اور اپناؤ سیرت. وہ بستر پر تھی, تعجب میں اٹھی, کہتی ہے آج بیمار سمجھ کے بدلہ لینے آیا ہے. نبی فرماتے ہیں بدلہ لینے نہیں, تیری تیمارداری کرنے آیا ہے. توجہ, تیری میں تیمارداری کرنے آیا ہوں, تیری میں تیمارداری. اس نے ایک جملہ کہا بڑا عجیب تھا, تعجب میں کہتی ہے وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے. گل میری سمجھ آئی؟ گل سمجھ آئی؟ سارے بولو یار, سارے اچھی آواز نہ بولو. توجہ سے زندہ آباد. بی بی کہتی ہے وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے. وہ کون تھے؟ کوئی بی بی کے رشتے دار تھے نا جو کہتے تھے ہم جیسا ہے. اور تیری عزت پر کائنات قربان کروں, بی بی تڑپ کے اٹھی, کہتی ہے تیرا کردار دیکھا ہے, تیرا آنا دیکھا ہے, پہلے اپنی نبوت کا کلمہ پڑھا, وہ بکواس کرتے تھے, تیرے جیسا تو کائنات میں آئے ہی کوئی نہیں. آخری پوائنٹ, میری ایک دعوت ہے آپ کو. آپ نے اللہ مانا ہے کس کے کہنے پر؟ اللہ دیکھا ہے آپ نے؟ تو بولو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا نا. مانا کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. مانی کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. مانی کس وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے. جسے اللہ کا نبی بتا کے منوائے, نبی نے اللہ دکھایا نہیں, نبی نے منوایا. جنہیں عشق علی ہے, یہ جملہ سن لینا. آگے عشق پیغمبر تھا, اب عشق علی کا جملہ سننا. جسے اللہ کا نبی بتا کے منوائے اسے سارے مانتے ہیں, اور جسے اللہ کا نبی دکھا کے منوائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, یہ جو لفظ من کن تو مولا پوری کائنات پڑھتی ہے نا. کائنات کے سچے نبی نے پرانوں کا منبر بنا کر علی کو اوپر بلا کر دو پیغام دیے. علی بتایا بھی ہے, بازو پکڑ کے دکھایا بھی ہے. سبحان اللہ. بس جو محاسبہ میں کرتا ہوں وہ کر. آج یہ نبی کا عشق آپ کے اندر, نبی کے عشق میں آنے والے ذرا ہاتھ بلند کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی کہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں, نبی کے صدقے میں اگر میں آپ کو ایک عمل کہوں کہ آپ نے کرنا ہے, نبی نے پیغام بھیجا ہے, تو کیا خیال ہے بھئی؟ نبی کا پیغام آپ کو سناؤں تو آپ مان جائیں گے کہ یہ نبی نے بھیجا ہے. مثلا جھوٹ بولنا اچھا عمل ہے یا برا؟ سارے بولو. اچھا عمل ہے. اللہ سچا ہے نا,
سارے بولو اللہ. میں ختم کروں. اللہ سچا ہے، نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، 5 تن سچے ہے، 12 سچے ہیں، 14 1,24,000 پیغمبر. اب میری طرف دیکھو، مسلمان بیٹھے ہو، اتنے سچوں کو مان کر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ان کسی بندے داد نہیں دینی، نعرہ نہیں مارنا، صلوات نہیں پڑھی، مولوی کتھوں آ گئے؟ سبحان اللہ. جو بندے آج کوشش کریں کہ آئندہ جھوٹ نہ بولوں گا، کوشش میں حکم نہیں کر رہا، کوشش کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کوشش کرنے والے ہاتھ کھڑے کریں گا کہ میں آئندہ، اور وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. سارے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ایک گناہ سے توبہ ہو گئی، ایک نیکی میں اضافہ اور زحمت تمام. معاف کرنے کا ارادہ. معاف کرنا اچھا عمل ہے یا برا؟ بولو سارے، اچھا عمل ہے یا برا؟ میں فرمان سناؤں، قبلہ بیٹھے ہیں، ایک جملہ سن لو معافی کا. نبی فرماتے ہیں جو بندہ، جو بھائی اپنے بھائی کے دروازے پر جائے، اس کے دروازے پر دستک دے، اسے باہر بلائے، اسے پرانی بات یاد کرا کے کہے یار غلط فہمیاں ہو گئی تھی، میں معافی مانگنے آیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آخری پیغام میں معافی مانگنے آیا ہوں. وہ بغل گیر ہو جائے اس سے معافی مانگ کر. نبی رحمت فرماتے ہیں اس دن اس کے نامہ اعمال میں اللہ 70 مقبول حجوں کا ثواب درج کرے گا. بیٹھے ہو، کتنے حجوں کا؟ 70 مقبول حجوں کا ثواب درج ہوگا جس نے معافی مانگی ہے اور صلح کی ہے. جو بندے آپ کے ساتھی ہمسائے دنیا سے چلے گئے، مر گئے، آپ نے ان کو معاف کیا ہے یا نہیں؟ بولو کہ سارے تو میں چھوڑنے لگا. یعنی جو بھائی، جو عزیز، جو ہمسائے مر گئے، ان کے ساتھ کوئی لین دین ہے؟ کوئی تعلق واسطہ گناہ کا یا لڑائی کا نہیں ہے؟ نہیں، ان کو معاف کر دیا. بھئی مرنے والوں کو معاف کیا ہے نا؟ چہرے بتا رہے ہیں، مرنے والوں کو آپ نے، سارے بولو گے مرنے والوں کو آپ نے معاف کیا. یہ بولو مرنے والوں کو آپ نے معاف کیا ہے. میرا جملہ سنو، مرنے والوں کو تو آپ نے معاف کیا ہے، باقیوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو. سنو، یعنی یہ مرے تو معاف کرے، اس کا مطلب ہے تمہاری معافی کے لیے بندہ پہلے مرے پھر معاف کرو گے. اور علاقے والوں، مرنے والوں کو معاف کرنا کوئی بہادری نہیں. اللہ توفیق دے تو نبی کے صدقے میں زندوں کو معاف کرنا سیکھو. اور جس نے ارادہ کر لیا ہے دونوں باتوں پر، میرے ساتھ بلند لہجے میں نعرہ تکبیر. ابھی آواز نہیں گونجی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ. وقت اتنا تھا، خدا بندے کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق